کلپ نمبر 123، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 سے لے کر 76 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ: وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما لیتا ہے، اور نبوت جس کسی کو ملتی ہے اللہ عز و جل کے فضل سے ملتی ہے، اس میں ذاتی استحقاق کا دخل نہیں۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو اب کسی کو نبوت نہ ملے گی۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بد دیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے۔ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی اور اس میں ظاہر فرمایا گیا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، امانت دار اور بد دیانت۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال بھی امانت کے طور پر رکھ دیا جائے تو وہ بغیر کسی کمی بیشی کے وقت پر ادا کر دیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ یعنی تقریباً 147 کلو سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا۔ اور بعض اہل کتاب اتنے بد دیانت ہیں کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے فنحاس بن عازورہ نامی یہودی، جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی لیکن وہ واپسی کے وقت اس سے بھی مکر گیا۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے اور بار بار تقاضا نہیں کرتے رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ گویا اللہ عز و جل کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر سے اور بار بار کے تقاضے پر ہی امانت ادا کرے گا، اور ایسی امانت داری قابل تعریف نہیں جو بلند اخلاقی اور خوف خدا کی وجہ سے نہ ہو بلکہ لوگوں کے ڈر سے ہو۔ یہودی اس طرح بد دیانتی کی حرکتیں کرتے اور اپنے نفس کو اس ہیلے بہانے سے راضی کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں دوسرے دین والوں کے مال ہضم کر جانے کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کوئی ایسا حکم نہیں، اور ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دھوکے اور ظلم کے طور پر کسی کا مال دبا لینا حرام ہے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مذہب کا ہو۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ان لوگوں کی امانتوں کی ذمہ داری دے کر گئے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور جن سے تنگ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، اے کاش کہ ہمارے مسلمان بھائی غور فرمائیں کہ وہ تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہیں یا یہودیوں کے طریقے پر۔ اس وقت عمومی طور پر مسلمان دنیا میں نیک نام نہیں ہیں۔ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بلا کیوں نہیں، یہودیوں کی بات کے دوسرے مذہب والوں سے بددیانتی کرنے پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرما دیا کہ دوسروں سے بد دیانتی کرنے پر پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوگی۔ وعدہ پورا کرنا اور امانت کا ادا کرنا
دونوں چیزیں پرہیزگاری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی پسند پر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی مخالفت کرے گا اس پر ضرور مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کسی سے وعدہ کیا جائے اسے ضرور پورا کیا جائے، خواہ رب عز و جل سے کیا ہو یا عام انسانوں سے، یا نبی سے یا اپنے پیر سے، یا بوقت نکاح بیوی سے یا کسی اور عزیز سے۔